جی کلاچی صاحب، اس میں ایسا ہی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے ریٹ دائر کی تھی ہراسمنٹ کی ظہیر کی والدہ کی طرف سے کہ ہمیں غیر قانونی طور پہ ہراساں کیا جا رہا ہے، تو وہ ریٹ ان کی جو ہے وہ خارج کر دی گئی ہے اور لاہور ہائی کورٹ نے ان کو یہی کہا ہے کہ آپ ٹرائل کورٹ میں جا کے پیش ہوں، جو کہ سندھ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ کروائیں۔ اور سندھ ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہے وہ آپ کی اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہا ہے، اس میں لاسٹ پیراگراف اگر آپ اس کا پڑھیں گے تو اس میں یہی لکھا گیا ہے کہ جو ایج کا تعین ہے بچی کا اور میڈیکل وغیرہ کا اور برتھ سرٹیفکیٹ کا، یہ سارے معاملات ٹرائل کورٹ نے دیکھنے ہیں، اور جو آئی او ہے وہ 173 کی رپورٹ جو ہے انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے وہ ٹرائل کورٹ میں جمع کروائے، اور ٹرائل کورٹ اگر یہ بیان بھی جمع کروائے جو سندھ ہائی کورٹ میں ہوا ہے، اگر ٹرائل کورٹ اس بیان سے متفق ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ خود بھی بیان لے سکتی ہے اور وہی آخری فیصلہ، حتمی فیصلہ اس کیس کے اوپر دے گی۔ اور جو سندھ ہائی کورٹ میں بیان ہوا ہے اس میں لڑکی نے دیا ہے بیان کہ میری عمر ہے 17 سے 18 سال، جبکہ میڈیکل میں آئی ہے 16 سے 17 سال، تو اس کا مطلب لڑکی جو ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے، اس کے بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس کے بیان میں کوئی شک کی گنجائش ہے یا اس سے بیان یہ دلوایا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں 18 سال کا جو نکاح نامہ ہے، نکاح نامے میں 18 سال آ گیا، عمر 18 سال لگوائی ہوئی ہے، اور جو بچی کی میڈیکل کو بھی اگر درست مان لیا جائے تو جو کہ غلط ہے، اس کے مطابق بھی 16 سے 17 سال ہے، تو بیسیکلی لڑکی 14 سال کی ہے۔ سارا ڈاکومنٹس آپ کے سامنے ہیں، ریٹن ڈاکومنٹس پروو ہو چکے ہیں۔ اب یہ ٹرائل کورٹ سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ٹرائل کورٹ سے اس میں جو آپ نے پھر دوسری اہم چیز دیکھی ہوگی کہ اس میں معزز عدالت نے یہ بھی لکھا ہے کہ وی آر ناٹ انکلائنڈ ٹو ایشو اینی ڈائریکشن ایز ریکارڈ ٹو اسٹیٹمنٹ آف اللیج ابڈکٹی دعا زہرا، کہ جو ان کا بیان ہوا ہے وہ ہم کسی کے اوپر مائل نہیں کر رہے۔ ٹرائل کورٹ آزاد ہے، وہ اپنا جیسے مرضی بیان لکھے، جو مرضی کرے، اس میں فل اس کو اختیار ہے۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ ٹرائل کورٹ کو تو انہوں نے کسی کھاتے میں نہیں لائے، اور اس کو بغیر انفارم کیے پولیس کی ملی بھگت سے انہوں نے جو ہے وہ بچی کو لاہور شفٹ کر دیا۔ اور دوسری اہم بات اس میں ایک چیز اور ہے کہ بچی کو کسی عدالت نے ابھی تک، نہ لاہور میں ہائی کورٹ نے، نہ پنجاب ہائی کورٹ نے، نہ اس میں سندھ ہائی کورٹ نے بچی کی کسٹڈی کی ظہیر کو نہیں دی۔ انہوں نے صرف بچی کو بازیاب کروا کے سندھ ہائی کورٹ نے آزاد کیا ہے، سیٹ ایٹ لبرٹی کی ہے کہ وہ جہاں چاہے جا سکتی ہے اپنے ویئر اباؤٹس بتا کے، لیکن پولیس نے بدنیتی کے ساتھ اس کو ظہیر کے ساتھ رکھا ہوا ہے، جو کہ غیر قانونی طور پہ ہے، اور حالانکہ اس کو کسی شیلٹر یا پناہ گاہ میں رکھا جانا چاہیے تھا، لیکن وہ غیر قانونی طور پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ اور اگر بچی ظہیر کے ساتھ جانا چاہتی ہے تو اس کا اسٹیٹمنٹ ٹرائل کورٹ میں ہوگا تو وہ پھر جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں اس میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی تک ایف آئی آر موجود ہے، نکاح نامے کا گواہ اور قاری غلام مصطفیٰ جو جوڈیشل ہو چکے ہیں وہ ابھی تک جیل میں ہیں، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نکاح نامہ بھی جعلی مان رہے ہیں اور بچی کو ریلیز بھی کر رہے ہیں، اور والدین سے آپ کے سامنے ملاقات نہیں کرنے دی گئی، اور والدین کے سچے ڈاکومنٹس کو جھٹلایا گیا۔ تو یہ کیس تو اب ساری دنیا کے سامنے پروو کر چکے ہیں ہم لوگ، اور یہ اب اتر آئے ہیں، انتظامیہ نے مل کے جو ہے وہ عدلیہ کو گمراہ کیا ہے، اور ان سے جو ہے اس طرح گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہ جو انہوں نے غنڈہ گردی شروع کر دی ہے، اس کے بارے میں ہم توہین عدالت اور کنٹیمپٹ آف کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو میں بھی چیلنج کریں سپریم کورٹ میں۔ اور اس کے علاوہ ابھی میں اپنی پوری اسٹریٹجی آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن لیگل پروسیجر جو ہے وہ اڈاپٹ ہوگا، اور اس طرح سے تو کسی کو بھی قانون سے لیگل پروسیجر اڈاپٹ کیے بغیر بھاگنے نہیں دیا جائے گا۔ اور اگر عدالتوں میں لکھے پڑے ڈاکومنٹس، رجسٹرڈ ڈاکومنٹس کے بیس کے اوپر انصاف انسانوں کو نہیں ملے گا، لوگوں کو نہیں ملے گا، اور لوگوں کی 14 سال 13 سال کی بچیوں کے جھوٹے میڈیکل، جھوٹے ڈاکٹر بنا کے اس طرح سے لوگوں کی بچیوں کا مذاق اڑائیں گے، تو وہ پورا معاشرہ پھر نکل آئے گا، اور کسی صورت اس کی پرمیشن نہیں دی جائے گی۔ اور اس میں ہم وکلا بھی جو ہیں وہ لاہور سے، میں آپ کو ایک خوشخبری دے دوں، بدر لا ایسوسیٹ کی طرف سے ہم وکلا بھی اس میں بھرپور کردار ادا کریں گے، اور لیگل جو ہے وہ اس میں جہاں تک ہو سکا وہ کریں گے، اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جہاں تک ہو سکا وہ کریں گے، کیونکہ یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ اتنا بڑا ڈھیر کاغذات کا اس کو ایک
جھوٹے میڈیکل کی بیس پہ جو سسپینڈ ہو چکا ہے، کوئی اندھیر نگری ہے، جنگل کا قانون ہے، یہ نہیں چلنے دیا جائے گا۔ اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس طرح کو والدین کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا گیا ہے، یہ کسی صورت قابل برداشت نہیں ہے۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں مہدی صاحب کی ہمت کو کہ جنہوں نے واقعی ایک دبنگ اور ایک آپ کہہ لیں کہ باقاعدگی سے ایک صبر کا مظاہرہ کیا ہے، اور ایک مستقل مزاجی کا مظاہرہ کیا ہے، اور اپنی بیٹی کی محبت میں رہے گا۔ اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس طرح کو والدین کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا گیا ہے، یہ کسی صورت قابل برداشت نہیں ہے۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں مہدی صاحب کی ہمت کو کہ جنہوں نے واقعی ایک دبنگ اور ایک آپ کہہ لیں کہ باقاعدگی سے ایک صبر کا مظاہرہ کیا ہے، اور ایک مستقل مزاجی کا مظاہرہ کیا ہے، اور اپنی بیٹی کی محبت میں انصاف کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت اور استقامت دے۔ اور آج ان کو ڈی جی جو ہے رینجر نے بھی طلب کیا ہوا ہے اور بلایا ہوا ہے اس معاملے پہ، اور اس کو ہم انٹرنیشنل لیول تک لے کر جائیں گے۔ یہ معاملہ جو ہے اس طرح ہم چپ نہیں بیٹھیں گے، اور اس کو ہم اتنا ہائی لائٹ کریں گے کہ یہ جو گینگ ہے اس کو ہم بے نقاب کریں گے۔ اور ٹرائل کورٹ کے آرڈر کے مطابق آپ نے دیکھا کہ 10 سے 15 لوگ تو ڈسچارج ہوئے ہیں، تو یہ اگر 20 لوگ پکڑ کے لے کر آئے تھے تو کس لیے پکڑ کے لے کر آئے تھے کہ اگر ان کا رول نہ لکھنا ہوتا؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے جان بوجھ کے، ان کی بدنیتی ہے، یہ دبانا چاہ رہے ہیں اس معاملے کو، جو بالکل نہیں دبانا دیا جائے گا، اور اس میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ اور ابھی تک FIR موجود ہے، لوگوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں پولیس جان بوجھ کے بدنیتی کی بنیاد پہ زنا کی دفعات نہیں لگا رہی، اور کڈنیپنگ کی حد تک مقدمے کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جس کی حد تک ہم لیگل اور قانونی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد کرے گا۔